جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان، پاکستان، پنجاب ترقی کرے گا اور باقی صوبے ترقی نہیں کریں گے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں، وہ ایک صوبے کی ترقی ہے۔ اگر سندھ اور پنجاب ترقی کریں گے اور کے پی اور بلوچستان ترقی نہیں کریں گے تو وہ پھر دو صوبوں کی ترقی ہے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں۔ اسی طریقے سے جب تک کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اس دوڑ میں شامل نہ ہو جائے اور برابر کا نہ ہو، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک میری یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کی، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر مسلسل آتا رہوں گا، آپ سے حال وال لیتا رہوں گا، آپ سے ہاتھ ملاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا، جو وسائل ہیں وہ میں آپ کے قدموں میں شامل کروں گا انشاءاللہ۔ 4 یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، ایک گلگت کی اسی جو مضافاتی علاقے میں، ایک گانچے میں ہے، ایک سکردو میں ہے، اور چوتھا بنجی میں۔ 4 سکول بن رہے ہیں، وہاں پر بچیوں کو فری ایجوکیشن ہوگی، بہترین ایجوکیشن فری ہوگی، وہاں پر ان کی کھانا پینا فری ہوگا، یونیفارم فری ہوگی، کلاس میں وہ سمارٹ بورڈز ہوں گے کلاس روم میں، اور ای لائبریریز ہوں گی۔ مجھے بتائیے کہ اگر یہ میں ادنا خدمت کر کے اگر آپ کے والدین کی دعائیں لے لوں تو میرے سے اس سے بڑی میری کوئی خوش قسمتی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے یہ دانش اسکولوں میں آپ کے بچے جائیں گے اور فری تعلیم ہوگی، اور وہ دن آئے گا جب یہی بچے اور بچیاں انشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا توتی بول رہا ہوگا، ان کی محنت اور ان کی مسلسل محنت کی اور قابلیت کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ کو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں، اس کا بھی یہی میرٹ ہے۔ یہاں پر جب میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے زمانے میں آیا تو یہاں پر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ بجلی کا یہاں پر برا حال ہے جی بی میں، اور ہمیں آپ مہربانی کر کے بجلی کا منصوبہ دیں۔ جب ہماری یہ گورنمنٹ آئی تو میں نے سردار اویس لغاری خان صاحب جو بیٹھے ہیں سامنے، ان کو گزارش کی کہ فل فور 100 میگا واٹ کا یہاں پر بجلی کا سولر پینلز کا بجلی کا انتظام کیا، شمسی توانائی کا انتظام کیا جائے۔ اور اس کے اوپر میں نے کئی میٹنگ لی، اور آج الحمدللہ میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، آج میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، افتتاح کیا، اور انشاءاللہ جو پورا منصوبہ جو ہے وہ اگلے سال کے آخر میں مکمل ہوگا، لیکن ان سٹیجز آپ کو یہ بجلی شمسی توانائی ملنی شروع ہو جائے گی۔ مگر میں نے ان سے آج یہ کہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ 27 کا آخری جو کوارٹر اس میں نہیں، آپ 27 کے مڈل میں یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ پورے گلگت بلتستان میں آپ مکمل کریں، تاکہ یہاں کے لاکھوں لوگوں کو وہاں پر ان کو روشنی مل سکے، بجلی مل سکے، سردی سے بچ سکے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو سولر پینلز ہیں، اس کی تاریخ یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں سولر پینلز آئے اور وہ بالکل وہ ایک فراڈ کیس تھا، تو مجھے کسٹم نے کہا، چیئرمین ایف بی آر نے، کہ پرائم منسٹر یہ اتنے ارب روپے کے یہ سولر پینلز ہیں، یہ بالکل فراڈلنٹلی پاکستان امپورٹ کیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا، اب اس کا کرنا، کہتے ہیں ہم اس کو شفاف نیلامی میں بیچ دیں گے۔ میں نے کہا بالکل غلط، شفاف نیلامی میں بیچ کے آپ خزانے میں کتنے پیسے آتے ہیں کتنے نہیں آتے، اس کے بعد شاہ خرچیاں حکومتوں کی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوں گی، یہ آپ نیلامی نہیں کریں گے، سیدھا آپ اس کو گلگت بلتستان لے کے جائیں، اور وہاں پر آپ ہمارے جو قوم کے جو وہاں پر سپوت ہیں گلگت بلتستان میں ان کو دیں فری آف کاسٹ۔ انہوں نے کہا جی کہ تو ہمیں اربوں روپے کا نیلامی میں فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا وہ لوگ جو گلگت بلتستان میں برف پوش پہاڑوں میں رہتے ہیں اور سردی میں ان کی انتہائی حالت غیر ہوتی ہے، وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے، یہ آپ کو
یہ پیسے آپ کو عزیز ہیں، یہ آپ لے کے جائیں. پھر میں نے یہاں پر آرڈر دیے کہ یہ شفاف بیلٹنگ ہوگی، یعنی ڈیجیٹل بیلٹنگ. تو وہ ڈیجیٹل بیلٹنگ میں بھی وقت لگا، اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا. الحمدللہ ڈیجیٹل بیلٹنگ ہو گئی اور 50,000 درخواستیں آئی تھیں اور 15,000 جو خوش نصیب ہیں ان کو فری آف کاسٹ یہ پینلز ملے. میری خواہش ہے کہ باقیوں کو ملے، لیکن ظاہر ہے کہ جو قرآن اندازی ہوتی ہے وہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لہذا یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ نہیں ہے. 100 میگا واٹ جو 33 ارب کا جو ہم خرچ رہے ہیں، اور تقریباً 58 میگا واٹ یہ جو سولر پینلز جو 15,000 خاندانوں کو جو تقسیم کیے جا رہے ہیں انتہائی شفاف طریقے سے. تو میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ یہ پاکستان ہم سب کا سانجہ ہے، اور اگر پنجاب ترقی کرے گا اور باقی صوبے ترقی نہیں کریں گے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں، وہ ایک صوبے کی ترقی ہے. اگر سندھ اور پنجاب ترقی کریں گے اور کے پی اور بلوچستان ترقی نہیں کریں گے تو وہ پھر 2 صوبوں کی ترقی ہے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں. اسی طریقے سے جب تک کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اس دوڑ میں شامل نہ ہو جائے اور برابر کا نہ ہو، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک میری یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کی، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر مسلسل آتا رہوں گا، آپ سے حال وال لیتا رہوں گا، آپ سے ہاتھ ملاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا، جو وسائل ہیں وہ میں آپ کے قدموں میں شامل کروں گا انشاءاللہ. ابھی جو حالیہ جو جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس جنگ کو رکوانے کے لیے، جنگ بندی کے لیے، میں بلا خوف تردید آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایک بھائی بن کر، اپنے ایک ہمسایہ بن کر جو اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، جب وہ حقیقت جب آئندہ تاریخ حکم کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا اس میں رول ادا کیا. دن رات ایران سے، دن رات امریکہ سے رابطے کر کے اور جنگ کو رکوایا، جنگ بندی میں توسیع کروائی. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سیز فائر لانگ ٹرم سیز فائر ہوگا اور خطے میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہوگا. جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا 1947 میں تو پوری قوم یکجاں دو قالب تھی. کوئی کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، سب ایک خدا اور ایک رسول اور ایک قرآن کو ماننے والے 1947 میں اس طرح یکجاں تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے. اور اس کے بعد آج دوبارہ 78 سال بعد یہ موقع آیا کہ پوری قوم کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اور مزید جانیں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ ہمیشہ اس کردار کو سنہرے حروف میں یاد رکھے گی. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ کس طریقے سے پاکستان نے اخلاص کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس امن کو قائم کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کیا. اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور خصوصاً سپہ سالار سید عاصم منیر کی جو کاوشیں ہیں وہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی انشاءاللہ. میں آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں.